العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پھر بھی ذرا بلند تر صلوات چونکہ یہ ماہ رمضان ہے اسی لیے ایک مسئلہ روزانہ سرکار کیا ایک مسئلہ روزانہ حسب دستور بیان کیا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کے خاص صحابی ہیں جس کا نام ہشام ابن حکم لکھا ہے. کئی واقعات ابھی انہی دنوں میں بھی میں نے ان کے بیان کیے ہیں. جناب ہشام نے سرکار سے پوچھا کہ مولا یہ ماہ رمضان میں روزوں کے واجب ہونے کی علت کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے سبب انہی سے پوچھا جاتا ہے جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، اور سبب وہی بتا سکتا ہے جو خالق کی مشیت کو جانتا ہے. یہ مشیت اللہ ہیں، تبھی تو سبب ان سے پوچھا گیا. سرکار کے سبب کیا ہے روزوں کے واجب ہونے کا، یا روزوں کے واجب ہونے کی علت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اس کی علت یہ ہے کہ ہزاروں ہو سکتی ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ جس وقت پوچھا جا رہا تھا ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن کے مطابق جواب دیا جا رہا ہو. غور نہیں فرما رہے، یہ نہ سمجھے کہ اس کا جواب ہی یہی ایک ہے. ایک جواب نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے جواب ہیں. اس وقت جو پوچھا جا رہا تھا اسی حساب سے سرکار نے فرمایا کہ روزے اس لیے واجب کیے گئے ہیں تاکہ امیر اور غریب میں مساوات ہو جائے. امیر اور شاید اس میں بڑی باتیں میں نے ابھی اس میں کی ہیں لیکن زیادہ بیان نہیں کر رہی، کہ امیر اور غریب میں مساوات ہو جائے. یہ کہہ کر اب سرکار خود آگے بیان فرماتے ہیں کہ ہشام، امیر کو احساس ہی تب ہوگا بھوک کا جب وہ خود بھوکا رہے. یعنی بڑی بات ہے. معلوم ہوتا ہے احساس کم ہوتا ہے جب دولت آتی ہے، اس لیے کہ اس کو احساس پیدا ہو امیر کو روزہ رکھ کے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تاکہ اسے اپنی بھوک کے احساس سے پھر غریب کی بھوک کا احساس ہو، تاکہ اپنا احساس جب وہ کر لے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو غریب کو بھی بھوک لگتی ہے، تو پھر وہ جو اس کے مال میں غریب کا حصہ ہے وہ اس کو نکالنے میں پھر بخل نہیں کرے گا، میری خوشنودی میں دیتا چلا جائے گا. بلند تر صلوات پڑھیں گے اللہم صلی محمد و آل محمد. کل جہاں بات ختم ہوئی وہ تھی الحمد، اس پہ سیر حاصل بحث ہوئی، پر مکمل تو نہیں ہوئی، لیکن چونکہ
اب دن تھوڑے ہیں اور ابھی شروع ہوئی ہے یہ سورہ پاک، تو آج درمیان میں لفظ اللہ جو ہے وہ بسم اللہ میں چونکہ تھوڑی سی اس میں بھی بحث ہوئی، آج یہ چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس رب پر بحث کی جائے کہ رب ہوتا کون ہے۔ یہ اہم لفظ ہے، غور طلب لفظ ہے، اسی رب پہ بہت سے جھگڑے ہیں انہیں جھگڑوں کو ختم کرنا ہے تاکہ پتہ چلے رب ہوتا کون ہے۔ بس اسی رب پر دیکھیں جناب، ایک یہ رب ایک اسم ہے، نام ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ یہ اسم ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ کتنے نام ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اب چونکہ آئے ہیں علم لہذا علم ہے، لیکن رب وہ ایسی اسم ہے، لیکن یہ اگر اسے علم کہہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے اللہ بھی علم ہے، رحمان بھی اسم بھی ہے اور علم بھی ہے، یہ علم بھی ہے لیکن ایسا علم ہے۔ یہ رب کی لفظ پوری لغت میں اس رب کی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، توجہ فرمائیں۔ یہ جو رب کی لفظ ہے، رب، رے بے رب، اس کا کوئی نعم البدل مترادف نام نہیں ہے، اسم نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے کہ رب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کو آتا ہے تو فرمائیں۔ ہے ہی نہیں، رب کی لفظ کا ترجمہ ہی نہیں ہے۔ خدا جانے جس نے اپنا نام رکھا ہے کیا اسے علم نہیں ہوگا؟ معلوم ہوتا ہے یہ وہ راز ہے جو خالق اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اس رب کی لفظ میں کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس کا نعم البدل کوئی لفظ نہیں ہے، یہ مخصوص ہے رب کی لفظ رب حقیقی کے لیے۔ خدا کے لیے آج مسئلے دو ایک حل کرنے ہیں، میرے ساتھ رہیں بالکل۔ رب حقیقی کے لیے یہ لفظ مخصوص ہے، رب کے لیے جو رب حقیقی ذات ہے، واجب الوجود ہے، اس کے لیے مخصوص ہے، لیکن یہی رب کی لفظ غیر خدا کے لیے بھی بولی جائے گی۔ وہ ہم نہیں بولیں گے، وہ خود بولے گا، ہم تو نہیں بولیں گے۔ یہی رب کی جو لفظ ہے وہ غیروں کے لیے بھی بولے گا، تو معلوم ہوتا ہے یہ ایسی لفظ ہے کہ اس کے لیے مخصوص بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کی لفظ غیروں کے لیے نہیں آ سکتی، رحمان کی لفظ غیروں کے لیے کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتی، کسی کا نام اللہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے علاوہ رب کی لفظ خاص ہوتے ہوئے بھی اوروں کے لیے آ سکتی۔ اس میں ایک دیکھیں کتنی لچک ہو گئی رب کی لفظ کہ اوروں کے لیے بھی آ سکتی ہے، توجہ فرمائیں، رب کے لیے بھی مخصوص ہے، اوروں کے لیے بھی آ سکتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ رب کی لفظ کا یہ کہاں سے نکلی ہے۔ یہ رب کی لفظ اب قریب قریب مانے لیے گئے اس رب کے، تاکہ کچھ تو سمجھ آئے کہ رب ہوتا کون ہے۔ توجہ فرمائیں بابا، جب تک قریب ترین کے معنی نہیں ہوں گے ہمیں کیا سمجھ آئے گی کہ رب کیا ہوتے ہیں۔ اب رب سب سے پہلے مشتق ہے ربابا سے، رے بے بے، ربابا۔ ربابا کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا۔ اسی سے ہے، اسی ربابا سے ہے۔ توجہ فرمائیں، دیکھیں میں ذرا گنجلک کی لفظ کہنے لگا ہوں، یہ ربابا کی لفظ ربی سے نہیں ہے، ربابا سے ہے، رب کا ترجمہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی گنجلک آ گئی ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ رب کی لفظ ربابا سے، رے بے بے، ربابا سے، اسی سے ہے تربیت یا پرورش کرنے والا۔ رب جو ہوگا وہ پرورش کرنے والا، اس لیے کہتے ہیں ربیبہ۔
ربیبہ اس بچی کو کہتے ہیں جسے گود میں پالا جائے. اور نہیں فرما ربیبہ آتی ہے یا نہیں آتی؟ ربیبہ کے معنی ہوتے ہیں گود کی پالی ہوئی. تو اب رب کے کیا معنی ہوئے؟ پالنے والا. اور نہیں فرما رہے. اب یہ رب کی لفظ ربابا سے ہے، ربی کا ترجمہ نہیں ہے. اس پالنے والے کا ترجمہ ہم یعنی جو مترادف لفظ ہے وہ ہے مربی. مربی کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا. اب رب کے کیا معنی ہوئے؟ رب کے معنی ہوئے ربابا سے پالنے والا. اب جو بھی کسی کو پالے گا اسی کو رب کہا جائے گا. تو نہیں فرما رہے. جو بھی کسی کی پرورش کرے گا اسے کیا کہا جائے گا؟ رب. پالنے والا رب. اب اس پالنے والے میں توجہ فرمائیں، پالے گا کسی کو وہی کسی نہ کسی طریقے سے وہ حق کے ملکیت رکھتا ہو. اور پالے گا اس لیے تاکہ اس پلنے والے کی اصلاح ہوتی چلی جائے. تو اب معلوم ہو گیا کہ رب وہ ہوتا ہے جو اصلاح کرنے والا بھی ہو، مالک بھی ہو اور مربی بھی ہو. جو فرمائے میں کئی گوشے بیان کروں وہ مصلح بھی ہو، اصلاح کرنے والا بھی ہو. اور جو بھی اصلاح کرے گا اگر خود اس میں غلطی ہو تو اصلاح کیسے کرے گا؟ اگر اصلاح کرنے والے میں کوئی غلطی کا امکان پایا گیا تو پھر وہ مصلح نہیں ہو سکتا. پھر مقام ربوبیت پہ پہنچ ہی وہی سکتا ہے جو معصوم ہو، غیر معصوم پہنچ سکتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رب ربی سے نہیں نکلا، مربی ربی سے نکلا ہے. تو اب رب کا کیا معنی ہوا؟ قریب ترین مربی، پالنے والا. مگر اس میں فرق یہ ہے کہ اگر رب کی لفظ اکیلی آئے قرآن میں تو رب حقیقی مراد ہوتا ہے. آپ دعائے مشہور میں پڑھتے ہیں یا رب یا رب یا رب، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور ذرا زور سے بھی کہتے ہیں. کیا وہ ایسا نہیں سن سکتا؟ ایسا بھی وہ سن سکتا ہے نا، تاکہ اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے. ہم میں تڑپ اتنی ہے، آواز بے ساختہ نکل جاتی ہے. یا رب، یا رب آئے تو کون مراد ہوتا ہے؟ رب حقیقی. جناب نوح نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ رب کون ہے؟ اکیلی رب. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ رب کون ہے؟ حقیقی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ رب کون ہے؟ رب حقیقی. یہ رب کی لفظ آئی تو جب رب کی لفظ اکیلی آئے تو وہاں رب حقیقی مراد ہوتا ہے. لیکن جب یہ اضافت کے ساتھ آئے، کوئی آگے اس کے مضاف الیہ ہو، منصوب الیہ ہو، تو پھر یہ حقیقی کے لیے نہیں آتا، پھر یہ ملکیت کے لیے بھی آتا ہے. پھر مالک ہونے کو ظاہر کرتا ہے. جیسے رب البیت، بیت کا رب یعنی گھر کا مالک. اور نہیں فرما رہے. اب یہ رب کس کے معنی میں آ گیا؟ مالک کے معنی میں. رب البیت گھر کا مالک، رب السفینہ کشتی کا مالک، رب المال مال کا مالک. ٹھیک ہے. اب جب اضافت آ جاتی ہے تو پھر وہ کس کے معنی میں آ جاتا ہے؟ مالک ہونے کے معنی. مالک. یہی وجہ ہے
کہ جب ابرہا کے پاس، ابرہا نام سمجھتے ہیں، ابرہا کہتے ہیں، لفظ ابرہا ہے اصل۔ ابرہا جو ہے یہ اس نے صنعاء میں کلیسا بنایا تھا، اسے لفظ کلیس کہتے ہیں، کاف دو نقط لام سین، یہ کلیسا کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس نے بنایا اور کہا لوگوں کو یہ کعبہ ہے، وہ کعبہ نہیں ہے، یہاں آ کے طواف کرو۔ جب لوگوں کو بلایا تو ان میں سے لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک نے جا کے اس کے اس کلیسا میں پاخانہ کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہیں شکینہ یہ شرارت ہے تو مسلمانوں کیا، اب اس نے کہا کہ اس خانہ کعبہ کو ڈھا دینا چاہیے۔ اتنی متنفر ہے کہ اب اس نے لشکر لیا اور 13 ہاتھی لیے، ان میں سے ایک ہاتھی سفید، یہ اس کا اپنا تھا، اسے مرصع کر کے یہ ساری فوج لے کر جب آیا نا مکہ کے قریب، بالکل جب حدود مکہ میں آیا، اس کے جو یہ ہیں ہاتھی اگر صنعاء کی طرف منہ کر لیں تو ادھر تو چلے جاتے ہیں، مکہ کی طرف بڑھتے نہیں، منہ کر دے مکہ کی طرف تو یہ نہیں جاتے، ادھر کریں تو جاتے۔ اس وقت 200 اونٹ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے، اللہم صلی علی محمد، توجہ فرماتے ہیں، سرکار کے 200 اونٹ وہاں چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا ان اونٹوں کو پکڑ لو، فوج تھی پکڑ لی، اطلاع بھیجی کہ 200 اونٹ پکڑے گئے۔ اور سرکار جناب عبد المطلب کون ہے؟ جد ہیں میرے آقا کی، جد، تشریف لے جاتے، خدا گواہ جب جا کے بیٹھے نا، یہ جو ابرہا تھا سرکار کو دیکھ کر 3 مرتبہ اٹھا اور بیٹھا، بیٹھ کر کہتا ہے سرکار یہ تمہیں حسن کہاں سے ملا ہے؟ اور نہیں فرما رہے، میرے ساتھ رہے بابا، ساتھ رہے، کوئی تو مرغوب کرنے والا حسن ہے نا، مشہور ہو کے کہتا ہے سرکار یہ آپ کو حسن کہاں سے ملا ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا یہ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اور بھی فرما رہے تھے مجھے وراثت میں ملا، یہ کہہ کے نا، اب یہاں ایک جملہ ہے جو بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جو وقت زیادہ ادھر نہیں کرنا۔ اب اس نے روب جمانے کے لیے جو ہاتھی رکھے ہوئے تھے، ان میں سے جو بڑا ہاتھی تھا سفید، انہیں بلواتا تھا کہ پتہ لگے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اور وہی سفید ہاتھی اسے سلام کرتا تھا۔ اب اس نے جلدی سے کہا کہ ان ہاتھیوں کو لے آؤ، سفید ہاتھی کو آگے آگے کر کے لے آؤ۔ اب جو وہ ہاتھی لایا گیا، بجائے اس کے سلام کرنے کے، وہ جناب عبد المطلب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہاتھی سجدہ ریز ہو گیا۔ جب سجدہ ریز ہو گیا تو اب انہوں نے کہا سرکار کیسے آپ کیسے آئے؟ اب یہاں یہی جملہ ہے، سرکار نے فرمایا لنا انا رب الابل، وہ جو تو نے 200 میرے اونٹ پکڑے ہیں ان کا رب میں ہوں۔ انا رب الابل وللبیت ربہ، بعد میں سرکار نے فرمایا کہ میں ان اونٹوں کے لیے آیا ہوں جن کا میں رب ہوں۔ رب کے معنی کیا ہو گئے؟ مالک۔ اب ہو گیا نا، دلیل مل گئی نا ہمیں، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کے لیے آیا ہوں۔ فوراً اس نے کہا سرکار آپ کے اس جملے نے تو آپ کا وقار معاذ میری نظروں میں گرا دیا ہے، میں آپ کے خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، آپ اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہیں۔ پھر میرے امام نے فرمایا انا رب الابل وللبیت ربہ، اس بیت کا رب اور ہے، تو مالک کے معنی۔ سرکار نے دلیل دے دی کہ اب یہ تو سیدان عرب ہیں، یا تو عربی یہاں سے نکلی ہے جناب، اب رب کے معنی کیا ہو گئے جناب؟ مالک۔ اب جناب جو ماہرین لسانیات ہیں، جو زبان کے ماہرین ہیں، ہو سکتے ہیں اس وقت تشریف رکھتے ہوئے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رب کی لفظ عربی کی ہے ہی نہیں۔
سرکار عربی کی لفظ رب یہ تو سریانی کی ایک لفظ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا کہنا کوئی دلیل نہیں ہے. اب حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ چونکہ ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. ہر چیز ساری چیز آ جائے نا کہ لسانیات والے یہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سریانی لفظ ہے، چونکہ وہ اس وقت بادل کو جو بھی پرورش کرتا تھا وہ اسے رب کہتے تھے، جو پالتا تھا اسے رب کہتے تھے. لہذا وہ بادل کو رب النبات کہتے تھے. بادل کو، یہ جو بادل ہوتا ہے یہ نباتات کی پرورش کرتا ہے، یہ ان کا رب ہے، پرورش کرتا ہے. لہذا یہ رب کی لفظ بہت پرانی چلی آ رہی ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے. اور اس وقت یہ رب اس وقت وہ کہتے تھے کہ جو اخلاقیات و روحانیات کا سبق دیتے تھے علماء، ان کو کہتے تھے علماء ربی، علماء ربانی، علماء ربانیین. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اخلاقیین ہے نا، علماء اخلاقیین، متکلمین. اسی طرح کیا گیا علماء ربانیین. ربانیین کون تھے؟ کہ جو اخلاقیات ان کا درس دیتے تھے، یعنی اخلاق کی پرورش کرتے تھے، روح کی پرورش کرتے تھے. معلوم ہے رب کے معنی میں پرورش اور تربیت کرنے کا معنی موجود ہے. اس وقت سعودی عرب میں جناب آج فرما رہے تھے، سعودی عرب میں کفیل کو رب کہتے ہیں. اس وقت کفیل کو کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ رب ہے؟ اور جو بڑے بڑے انہیں ارباب کہتے ہیں، کیا وہ رب ہیں سارے؟ رب کے معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا. تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ رب کا جو زیادہ تر قریب ترین ترجمہ ہے وہ تربیت کرنے والا بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے. اب راغب اصفہانی اپنی المفردات میں وہ ترجمہ لکھتا ہے کہ الرب من التربیت، رب اسم ہے تربیت سے. پہلے تھا ربابا سے، اب آ گیا تربیت سے. اس کی کیا معنی؟ ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال. یہ جو رب کے معنی ہے تربیت کے، کہ کسی شے کو آہستہ آہستہ حالاً فحالاً کمال کی حد تک پہنچانے کا نام ربوبیت ہے. یہ کون کہتا ہے مفردات میں؟ اصفہانی. فالرب فی الاصل تربیت، رب کی اصل ہی تربیت ہے. یعنی کسی کو ایسا ایسا حد تمام تک پہنچانا یا حد کمال تک پہنچانے کا نام کیا ہو گیا؟ تربیت. وہ ہو جائے گا رب، یہاں تک پہنچ گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ رب حقیقی کون ہے؟ هو المتکفل بمصلحت الموجودات. توجہ نہیں فرما رہے تھے؟ جو تمام موجودات کی ہر مصلحت کا کفیل ہو اسے رب کہتے ہیں. اللہ اکبر. میرے ساتھ رہیں خدا کے. متکفل بمصلحت الموجودات، ایک نہیں عالمین. اللہ عالمین کی ہر مصلحت کا جو متکفل ہو، کفیل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب حقیقی. اب رب حقیقی کون ہو گیا؟ خالق. اب اسے دوسرا پہلو لے کے اب علم کلام کا میں لے کے چلتا ہوں کہ اب جب رب تربیت سے ہے، تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں،
بوجھ تو نہیں ہو رہا یہ رب کی لفظ یہ بار بار دہرائی جا رہی ہے تاکہ اس کا ترجمہ ہے کہ تدریجی طور پر لفظ تدریج نے آ کے رب حقیقی سے نظام الگ کر دیا ہے. تدریجی درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ تدریجی طور پر ہر شے یا ہر شخص کو اس کے مناسب حال کمال تک پہنچانے کا نام ربوبیت ہے. توجہ فرمایا میرے ساتھ آپ ہو جائیں خدا کے لیے. ہر شے یا ہر شخص کو مناسب حال جو اس کے مناسب ہے. مناسب حال ہی بتاتا ہے کہ رب ہونے والے کو عادل ہونا ضروری ہے، ورنہ مناسب حال کر ہی نہیں سکتا اگر عادل نہیں ہے. غیر عادل کبھی بھی رب نہیں ہو سکتا. ان والوں مناسب حال بمصلحت شے یا شخص ان کو کہاں تک پہنچائے؟ حد کمال تک. اب یہ رب حقیقی کون ہے؟ اللہ. اور تربیت و تنظیم تقاضا ربوبیت ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. تنظیم و ہدایت تقاضا ربوبیت ہے. جب تو عالمین کا رب ہے پھر خود ہمیں ہدایت بھی دے، ہماری کے خود تربیت بھی کر. اچھا کہہ میرے ساتھ رہیں بابا، میرے ساتھ رہیں. تقاضا ربوبیت یہی ہے کہ ہدایت بھی خود کے کر، تربیت بھی خود کے کر، عالمین کی تنظیم بھی خود کے کر. مگر رب حقیقی میں وہ جسم سے مبرہ و منزہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جسم سے پاک و پاکیزہ ہے، وہاں جسم کا تصور نہیں ہے. ہم بالکل ہم مادیت میں اسیر ہیں. ہم وہاں جا نہیں سکتے، وہ یہاں آ نہیں سکتا. پھر درمیان میں رب بنائے نا. وہ کمال ہے، آ نہیں سکتا. پھر اس کا عدل یہ ہے کہ پھر درمیان میں کوئی تو رب بھیجے نا. فرق یہ ہو وہ بھیجا ہوا ہو خود حقیقی ہو. چلے گا رب تو وہی ہے، وہ یہاں خود آ نہیں سکتا. جب وہ یہاں آ نہیں سکتا تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ پھر کیا ضروری ہو گیا کہ درمیان میں کون ہو؟ واسطہ ہو. میری طرف دیکھیں بابا، میری طرف دیکھیں. واسطہ ہو، وسیلہ ہو. یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے. حقیقت میں خلیفہ ہو. اللہ کا جانشین ہو. وہ اللہ نہ ہو بجائے اللہ ہو. جانشین ہے. جانشین ہے تو کون ہو؟ جانشین ہو. سرکار جانشین ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرمائے جانشینی کے کیا معنی ہے؟ کسی کی جگہ پر بیٹھ جانے کا نام جانشینی نہیں ہے. کسی کے مکان میں ابھی اسی کو میں ایسے لفظ کہوں گا آپ خوش ہو جائیں گے جناب. یعنی دیکھیں ایک مکان سے دوسرے مکان میں مختلف لوگ جاتے ہیں، تبدیلی ہوتی رہتی ہے مکانوں کی. ہو سکتا ہے کہ عالم کے مکان میں جاہل جا کے بیٹھ جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ نہیں ہو. اچھا ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کسی صنعتگر کے کسی شاعر کے گھر میں کوئی انجینئر چلا جائے. اس شاعر کا گھر چاہیے، انجینئر چلا گیا. ضروری ہے نیابت کے لیے
جانشینی کہتے ہیں کہ دوسرے کی نیابت میں، منیب کی نیابت میں، میں اس لیے لفظ اگنور کروں تک گھبرائے نا، دوسرے کی نیابت میں، جانشینی کی تعریف، دوسرے کی نیابت میں وہ کام انجام دینا جس کا اصل ذمہ دار پہلا ہو. اور نہیں فرما رہے جناب، یہ ہے جانشینی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو منیب و جانشین ہوتا ہے، نائب بننا ہے اللہ کا، خلیفہ بننا ہے اللہ کا. میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں پروردگارہ، نیابت طریقہ کار میں بھی نہیں ہوتی. ڈاکٹر اور حکیم پیشہ ایک ہے، مگر حکیم ڈاکٹر کا جانشین نہیں ہوتا. اور نہیں فرما رہے دیکھیں، ڈاکٹر کا بھی وہی شفا کے لیے ہوتا ہے اور حکیم بھی شفا کے لیے ہوتا ہے. دوائیں وہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، طریقہ کار. لیکن حکیم ڈاکٹر کا جانشین نہیں ہو سکتا. معلوم ہوتا ہے تو جو جانشین بھیجے اس کا طریقہ کار ایک نہ ہو بلکہ نوعیت کار ایک ہو. کام کی نوعیت ایک ہو. اے اللہ تو کن سے بناتا ہے. اب جو دیوار پر تصویر سے کہے کون نہ سازان. نوعیت میں نہیں ہوگا. نوعیت کار میں کبھی بھی اشتباہ نہیں ہوگا. لہذا خالق کے لیے ضروری ہے کیا بنائے؟ اپنا جانشین بنائے. جانشین. اور وہ کیا بنے گا؟ رب. بس رب. وہ رب کی حیثیت میں خالق کا نمائندہ بن کر نام اس کا خلیفۃ اللہ ہوگا. آکے کام کیا کرے گا؟ تربیت، پرورش، تدبیر، تنظیم. تنظیم کا کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ آنے والا. یہ کون آئے گا؟ یہ جو آیا ہے یہ انتظام کرے گا. خود تو وہ آ نہیں سکتا. اگر میں جلدی سے جملہ کہہ دوں انتظام یہ کرے گا، اعتماد اتنا ہے وہ کہے گا میں نے کیا ہے. ورنہ تو انتخاب غلط ہوتا ہے. وہ خود کہے گا کہ اس نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا. اب جناب یہاں کیا ہے جائے گا. اب توجہ فرمائے جناب، یہاں آیا. اب اللہ نے اس کو جو بھیجا عالمین کا رب ہے. اس نے عالمین 18,000 عالمین بنائے ہیں. کل عالمین پہ بحث کریں گے انشاءاللہ، یا پرسوں کل. دیکھیں رب ابھی رہتا ہے. عالمین بنائے ہیں، لیکن ان عالمین میں توجہ فرمائے بابا کہ ایسے عالمین بنائے ہیں جنہیں بالکل مکمل بنا کے بھیج دیا. اب میں قوت و استعداد اس میں کوئی ضرورت نہیں. کامل آغاز انجام، انجام آغاز. جو کامل بنائے عالمین ان کے لیے کامل، ان کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں. جب کامل ہو جائے ضرورت ہے، کاملین کے لیے ضرورت نہیں، ان کے لیے ضرورت نہیں. وہ مربوب ہو جائیں گے، وہ رب ہو جائیں گے.
وہ مربوب ہو گئے، وہ ان کا رب ہو گیا۔ اب یہ جو ہمارے عالم ہے یا عوالم فطریات ہے، یہ والے عوالم، ان میں عالم جماد ہے، عالم نبات ہے، عالم انسان ہے، عالم حیوان ہے، عالم عقول ہے، پھر روحانیات میں عالم اجسام ہیں، عالم نفوس ہیں، عالم ارواح ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جتنی عالم بنائے ہیں خالق نے، یہ مکمل ہیں ہی نہیں، یہ نقص سے کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا بتاؤں؟ یہ عوالم جو خالق نے بنائے ہیں، یہ کامل تو بنائے ہی نہیں، یہ نقص سے چل رہے ہیں کمال کی طرف۔ اب ضروری ہے خالق کے لیے کہ ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے رب بھیجے۔ تمام عوالم جتنے ہیں ان کے لیے رب آئے، عالم جماد ہے اس کے لیے آئے، عالم نبات ہے اس کے لیے آئے، عالم حیوان ہے اس کے لیے آئے، عالم عقول ہے ان کے لیے آئے، ہمارے جسموں کے لیے آئے، ہمارے نفوس کے لیے آئے، ہماری روح کے لیے آئے۔ اگر وہ پہلے سے نہیں جانتا تربیت کیا کرے گا؟ اور نہیں فرما رہے، پھر خالق کو کی کہنا پڑے گا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور نہیں فرما رہے، کہنا پڑ گیا ہر شے ہے میں ان کے حوالے کا۔ ان کو ہم نے سب کچھ دے دیا تو اب یہ کیا کریں گے؟ تمام عالم عقول، عالم نفوس، عالم ارواح، عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان، عالم انسان، عالم ملکوت، تمام کے کیا بن گیا ہے؟ مربی۔ کیا بن گیا ہے؟ مربی۔ وہ رب حقیقی ہے۔ اب میں لفظ کہہ دوں، توجہ فرمائیں، یہ رب مجازی بھی کہہ سکتے ہیں، اگر انہیں میں اپنی لفظ کہہ دوں، یہ رب ولایتی ہیں، چونکہ ولی شرعی مالک ہوتا ہے اولاد کا۔ میں بہت بڑی لفظ کہہ رہا ہوں، وہ رب حقیقی ہے، یہ رب ولایتی ہے، ولایت کے رب، وہ بھی ولی، اللہ بھی ولی اور رسول بھی ولی اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والا پہلا علی بھی ولی ہے نا؟ ولی ہو گئے جناب۔ جب یہ ولی ہو گئے، ان کو ولی کیوں بنایا؟ توجہ فرمائیں، ولایت، اللہ بھی ولی، کوئی دوسرا ان کے مقابلے میں کوئی نبی ایسا ولی نہیں ہے، کوئی رسول ایسا ولی نہیں ہے۔ جبریل تو خدمتگار ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ کوئی ولی نبی، کوئی نبی ایسا ولی نہیں ہے، کوئی رسول ایسا ولی نہیں ہے۔ یہ ہیں ولی، اللہ ولی، رسول ولی، اور یہ 14 جو ولی ہیں، یہ ولی ہیں، یہ ولی ہیں۔ اسی وجہ سے میری طرف دیکھیں بابا کہ ولایت صفت خالق ہے، نبوت صفت مخلوق ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ولایت صفت خالق ہے، نبوت صفت مخلوق ہے۔ اللہ کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ ولایت صفت خالق ہے، نبوت صفت مخلوق ہے، رسالت صفت مخلوق ہے، امامت صفت مخلوق ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ صفت مخلوق ہے، ولایت صفت خالق ہے۔ آل محمد کو اللہ نے وہ صفت دی ہے جو اس کی اپنی ہے۔
ہے ولی کسی شے کا ولی بن نہیں سکتا اگر مالک نہ ہو، مالک بن نہیں سکتا اگر اختیار۔ کون یہ فرما رہے بابا؟ ولی کا مالک ہونا ضروری، جب یہ عالمین کے ولی ہیں ان کے پاس ملکیت بھی ہونی چاہیے اور اختیار بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایسے کرے پھر دے، اور یہ دینا خالق کا عدل ہے، دے کے بھیجے۔ میں نے لفظ بچا لی ہے۔ انہیں کیا دے جائے؟ انہیں اختیار بھی دے اور انہیں مالک بھی بنائے۔ اختیار ہی تو ملکیت کا نام ہے۔ ملکیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھا پریشان ہو گئے جب میں سوال کرتا ہوں۔ ملکیت کی دو قسمیں، بہت ساری ہیں، اسے پھر مالک یوم الدین میں بیان کریں۔ ہاں وہ بھی تو ابھی کھڑا ہے نا۔ وہاں کی ملکیت کیا ہوگی؟ اب یہاں کی ملکیت اس عالمین میں کون سی ہے؟ یہ آپ کیا بھی بیان کرتے ہیں؟ اب جناب ایک ہوتی ہے ملکیت حقیقی اور ایک ہوتی ہے ملکیت غیر حقیقی۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے باتیں جو ہیں ایسے جیسے گدری سے نکال لیتے، آپ ایسے حیران ہو جائیں گے۔ ملکیت حقیقی وہ ہوتی ہے جو مالک کے وجود سے کبھی جدا ہی نہ ہو۔ اور نہیں فرما رہے اللہ اکبر۔ وہ مملوک جو مالک کے جسم سے کبھی مسلوب نہ ہو، سلب نہ ہو، جدا نہ ہو، علیحدہ نہ ہو، وہ ہوتی ہے حقیقی ملکیت۔ اور اس مالک کو جو اس کی جز ہے مملوک، کلی اختیار ہو، جب بھی حکم دے، جیسا حکم دے، جہاں حکم دے، مملوک سرتابی نہیں کرے گی ورنہ ملکیت سے خارج۔ حقیقی ملکیت جز ہوتی ہے۔ مالک یہ جسم، یہ دیکھیں جسم ہے، یہ جتنے اعضاء ہیں یہ مملوک ہیں۔ اس میں کے میں، یہ جو میں ہے نا، میں اس میں کے مملوک ہیں۔ آنکھیں مملوک ہیں، ہاتھ مملوک ہیں، پوری سارا جسم مملوک ہے۔ اگر میں کہہ دوں یہ کرو، بجال ہے کہ یہ کچھ الٹ کریں، پھر میری مرضی ہے عالمین میں، اس کی مرضی ہے اشارہ کر دے ڈوبا ہوا سورج آ جائے۔ اگر امام زمانہ کی جز ہے، اگر میں یہ دیکھ اللہم صلی علی محمد جناب، جز وہ ہوتا ہے اگر اصل نہ رہے جز بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ اگر میں نہ رہوں جز رہیں گے۔ پورے عالمین کا مالک ہے امام، تمام عالمین جز ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے امام چلا جائے عالمین تباہ۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ درمیان سے ہٹ جائیں دو امام تمام، درمیان سے لاکھوں بلائیں دور پڑے آسمان سے۔ الامام فی الارض والسماء، آپ کی حدیث فرماتے ہیں سرکار، اگر آسمان و زمینوں میں ہم حجت خدا نہ ہوں، لولا الحجت فی السماوات والارض، اگر عالمین میں ہم حجت خدا ایک لمحے کے لیے الگ ہو جائیں، لساخت الارض والسماوات، آسمان و زمین اسی وقت زمین میں دھس جائیں۔ انہی کی وجہ سے تو آسمان بھی قائم ہے، اصل قائم ہے، فرق قائم ہے۔ یہ کیا ہوگی جناب؟ ملکیت حقیقی۔
حقیقی ملکیت جو سلب نہیں ہو. اب آگے جناب حقیقی ملکیت ہے غیر حقیقی. اچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی دیکھیں ابھی اتنا ذہن میں اتنی سماعت آپ کی بلند کر دی ہے. تصرف تو اس پہ ہوتا ہے مگر وہ ملکیت اس مالک کی جز نہیں ہوتی. جیسے مثلا میں مثال آپ کی گاڑی ہے, آپ کا مکان ہے, تصرف ہے یا نہیں, آپ مالک ہیں یا نہیں, لیکن جز نہیں ہے, مرنے کے بعد وہ باقی رہے گی. اور نہیں بڑھا ہے معلوم ہوتا ہے جو غیر حقیقی ملکیت ہے. میں جملہ کہہ دوں اگر آپ توجہ فرما رہے تو پھر تمام عالمین مملوک ہیں, تمام عالمین مملوک ہیں. نہیں کہتے حکم ہے, نہیں کہتے. ملکیت غیر حقیقی اور ملکیت حقیقی عالمین. اب عالمین میں جو تنظیم ہوگی, جو تدبیر ہوگی, جو تربیت ہوگی, وہ تدوین ہوگی, کون کرے گا؟ کس کے کنٹرول میں ہوگی؟ امام زمانہ کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے لے آتے ہیں. اب خالق چونکہ منظم و مبرہ ہے, اب سارا نظام عالمین کا سنبھالنا کن نے ہے؟ امام نے. چونکہ یہ رب ولایتی ہیں خالق کی طرف سے, رب حقیقی نہیں. وہ تو وہ ہے, اگر وہ کمال نہ دیتا ان کو انہوں نے تو کمال دیے ہیں, انہوں نے تو عنایات فرمائی ہیں, تبھی تو ہم انہیں امام مانتے ہیں. انہوں نے انہی کے کہنے پہ تو اس کو مانا ہے. اے اللہ پھر ہم نے تجھے دیکھ کے نہیں مانا, ان کے کہنے پہ مانا ہے. کیا تجھے دیکھ کے مانا ہے؟ انہوں نے کہا ہے ہم نے مان لیا ہے. انہوں نے ایسا کہا ہے جیسے کہنے کا حق ہے, پھر ہم نے مانا بھی ویسے ہے جیسے ماننے کا حق ہے. اب تو حق ہے نا ہمارا. سبحان اللہ. اب انہیں عالمین کا سارا نظام کون اجرا کریں گے؟ امام نے وقت. بس آپ کو وقت کے لحاظ سے زیادہ دیر نہ کی جائے جناب, جلدی سے بات کو ختم کر کے. اب اگر کہیں کوئی یہ کہے اے اللہ مجھے دکھا, میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی دور پہ کہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو پھر اللہ کسے سامنے پیش کرے؟ وہ تو سامنے آ نہیں سکتا, پھر کنہیں سامنے کرے گا؟ انہی رب ولایتی کو. اور کہے گا کیا یہ بھی تیرے رب ہیں؟ فلما تجلی ربہ للجبل, کوہ دور پر جب میرے رب ولایتی نے تجلی دی جو موسیٰ کا رب ہے. نبیوں کی تربیت کرنے والا کون؟ آپ کی پیچھے حضرات کی خاموشی, کل پھر مجھے پڑھنا ہوگا اسی رب پر. فلما تجلی رب, پیچھے کیا کہا؟ رب ارنی انظر الیک, قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. موسیٰ تجھے معلوم نہیں تو مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کیا نبی کو اتنا بھی خبر نہیں کہ وہ نظر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ موسیٰ تو جانتے بھی نظر نہیں آ سکتا. تجلی آئی. سرکار فرماتے ہیں جناب موسیٰ کہ ہاں میرے نور کی 70,000 تجلیوں میں سے ایک ذرا سی تجلی کی ہے وہاں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا.
70 آدمی 70 چن کے گئے تھے، 7 لاکھ میں سے 70,000 میں سے 70 آدمی. یہ دہائی ہے اللہ کی، ہماری نہیں. معلوم ہوتا ہے وہ چنے گئے. 70 کس کی دہائی ہے؟ اللہ کی. نہ بیان ہوا یار، ہماری تو نہیں ہے. اللہ کی دہائی 70 ہے. سارے کیا ہو گئے؟ چل گئے کیا ہوتا ہے. اور جناب موسیٰ گر کے بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پہاڑ ٹکڑے ہو گیا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، وہ چل گئے. میں جملہ کہہ دوں، اگر خدا گواہ ہے اگر امتی نبی اور امتی کی نو ایک ہوتی، جناب موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے اور وہ کیا ہے؟ جل کے راکھ ہو گئے. جلنا اور بے ہوش ہونا دلیل ہے کہ نبی کی نو اور ہوتی ہے، امتی کی نو اور. چلو آپ جو خوش ہو رہے تھے، جو اچھی بات ہے، ٹیپ بھی ہو رہی ہے اور یہ دور تک بات جائے گی. بعد ایسے ہوتا ہے کہ جو دیدار کی تمنا کرے وہ جل جاتے ہیں. جو کہے کہ ہم نے دیکھنا ہے، کتنا سے ہوتے صبر ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا. ہو گیا یا نہیں؟ یہ تجلی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی نہیں ہونی چاہیے. اس کی ہونی چاہیے جو اس کا رب ولایتی ہے. اسی نے اپنی ولایت میں جس کو شریک کر کے اختیارات و ملکیت عطا فرما دیا. علی تو عالمین کا مالک ہے، عالمین کا. بھائی ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر بحث کریں گے. جناب یہ ہے کہ تجلی ایک اثر 3 بیان ہوا، لیکن یہ ایک نئی درس میں یہ بھی جملہ شروع ہو جائے. اثر دیکھیں 3 ہوئے. تجلی 1، جناب موسیٰ بے ہوش، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے، 70 آدمی جل کے راکھ ہو گئے. اچھا یہ آپ کو سنا دوں کہ جب راکھ ہو گئے تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا قوم مجھے آنے نہیں دے گی. یہ بھی ساتھ کہتے ہیں آنے نہیں دے گی، یہ تو بن گیا، مجھے کھا جائیں گے، کیا کروں میں؟ فوراً کہا ان 14 کا واسطہ دے دو. اور نہیں فرما رہے، خوش ہو جائے گا. جناب موسیٰ بے ہوش، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے، 70 آدمی جل کے راکھ ہو گئے. تجلی 1 اثر 3. بس معلوم ہوتا ہے جیسی جیسی صلاحیت تھی ویسا ویسا اثر ہوتا گیا. اب اگر اس کو میں جملے میں اگر یہاں دہرایا بھی گیا کوئی حرج نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب موسیٰ کا بے ہوش ہونا برابر ہے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے. میرے ساتھ ذہن ملائیں، پہاڑ کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا برابر ہے 70 آدمیوں کے راکھ ہو جانے کے. 70 آدمیوں کا جلنا برابر ہے پہاڑ کے ٹکڑے ہونے کے. پہاڑ کا ٹکڑا ہونا برابر ہے جناب موسیٰ کے بے ہوش ہونے کے. اگر کوئی شے پہاڑ پر آئے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہی شے اگر موسیٰ پہ آئے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. غور نہیں فرما رہے. اگر کوئی شے پہاڑ پر آئے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہی شے جناب موسیٰ پہ آئے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. اگر امتی پہ آئے وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے. اب اے قرآن تو بتا ٹکڑے کیسے ہوتا ہے، پہاڑ کیسے ٹکڑے ہوتا ہے؟ کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر قرآن اترے پہاڑ پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اگر قرآن موسیٰ پہ اترتا فرما رہے
موسیٰ پہ قرآن اترتا جناب موسیٰ کیا ہو جاتے؟ بے ہوش ہو جاتے. تو تبلیغ کون کرتا؟ اور نہیں فرما رہے. تو ماننا پڑے گا جس پہ قرآن خالق نے اتارنا ہے وہ موسیٰ سے افضل ہونا ضروری. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر موسیٰ جیسا بھی ہوا وہ تو بے ہوش ہو جائے گا. جیسا بھی نہیں ہونا چاہیے اس سے کیا ہونا چاہیے؟ اس سے افضل ہونا چاہیے, اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے, تب قرآن اترے گا. تو معلوم ہو گیا تحمل وزن قرآن اتنا ہے جس کو نبی نہیں اٹھا سکتے. تو پھر انی تارکن فیکم الثقلین میں سنت نہیں آئے گی. سنت نے کیا اٹھانا ہے؟ کون آئے گا؟ وہی آئے گا جو قرآن کا حامل ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. دیکھیں قرآن سے بھی پہلے علی مع القرآن والقرآن مع علی. حدیث نے رکھا قرآن کو درمیان میں ہے, پہلے بھی علی ہے. اور علی فرما رہے ہیں قرآن سے نہیں, جس کے ساتھ قرآن نہ ہو وہ قرآن نہیں. یہ درمیان میں قرآن کا آنا بتاتا ہے کہ علی بغیر قرآن کے رہ سکتا ہے مگر قرآن بغیر علی کے نہیں. اور بھی فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی بغیر قرآن کے رہ سکتا ہے مگر قرآن علی کے بغیر نہیں رہ سکتا. آج بات یہاں تک پہنچی کہ یہ رب ولایتی ہیں. اب جو ان کا رب ہوگا اسے رب حقیقی کہیں. کل جناب انشاءاللہ آپ کی توجہ بتاتی ہے کہ کل اس رب پر پھر ایک سیر حاصل بحث ہو, تاکہ یہ آج کی میری خیال کچھ باتیں ایسی اب تو معلوم ہو گیا نا. جب ان کو رب کہیں حقیقی کا تصور نہ ہو, عمل نیت پہ ہوتا ہے. عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. جب انہیں رب ولایتی کہتے ہیں, ولایت میں یہ رب ہیں, رب نہیں کہیں ولایت مکمل نہیں ہوتی. رب نکال دیں, ولایت مجھے سمجھا دیں, میں کیا کہتا ہوں؟ یہ رب ولایتی ہے, وہ رب حقیقی ہے. یہی سے پتہ لگتا ہے کہ جس کے بھیجے ہوئے رب ایسے ہوں تو پھر حقیقی رب کو کیسا ہونا چاہیے. یہ پہچان ہے خالق کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروردگار جو اہتمام ہوا ہے, خصوصاً کوئی بیمار حضرات ہیں, مجھے انہوں نے فرمایا ہے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ذرا دعا مانگ لیا کریں, دعا اچھی بات ہوتی. میرے ذہن میں وہ ساری باتیں وہ امام کے ظہور کی وہ کل بیان کرتے ہیں. مولا ہم دیکھ رہے ہیں بس آج سرکاری امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھا, انشاءاللہ وہ تو کل کر رہے ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. جب تصورات کی بات آتی ہے تو عجیب منظر ہو جاتا ہے کہ کاش کہ وہ وقت اب آئے کہ آقا ہوں اور ہم بھی بس میں بیٹھے. خدا گواہ ہے حسرت ہوتی ہے. جب حسرت اور حیرت بڑھے نا, پھر دعا مانگ لیا کرے, پھر جلدی قبول ہو جائے. خدا کرے جلدی تشریف لائے امام زمانہ, سرکار آئیں اور جلدی ان کی محفل سجے اور ہم بیٹھے اور امام صدارت فرمائے نا, پھر پتہ لگے, پھر لگے گا پتہ. بس سرکار بیٹھے ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام تشریف رکھتے ہیں اور گودی میں سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف رکھتے گودی میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معلوم ہوتا ہے جو گودی میں آئے اسے ربیبہ کہتے ہیں. جن کی پرورش رسول کرے اسے حسن کہتے ہیں. یہ ہوا کہ اتنے میں ایک شخص آیا تو اس نے آ کے اسلام کیا. سرکار نے مرحبا فرمایا, بیٹھ گئے. تو اس نے سرکار نے فرمایا کیسے آنا آیا؟ سرکار آپ سے کچھ مسائل پوچھنے ہیں.
آپ سے مسائل پوچھنے. کہا سرکار آپ سے مسائل پوچھنے. 3 سال کی ایک روایت عمر ہے, مختلف عمر آپ راویوں کی طرف سے جتنی بھی ہو امام کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی, یہ آپ ذہن میں رکھیں. وہ تو ہمارے لیے ہے کہ اتنی آیا پڑی, آخر گود میں بیٹھے ہیں تو بچے ہیں نا, گود میں جو بٹھائے سرکار نے, تو سرکار نے اٹھا کے لفظ لکھی ہے, اٹھا کے سامنے بٹھا کے فرمایا میرے اس حسن سے پوچھ لے. سبحان اللہ, میرے حسن سے پوچھ لے. لیکن اس نے بھی نہیں کہا مولا میں اتنا بڑا بزرگ ہوں, یہ بچہ ہے, اسے بھی یقین ہے کہ یہ علم رسول کا وارث ہے. یہ مادر پوچھنا شروع کی. ایک روایت یہاں بھی یہ بھی آتی ہے, ایک کتاب میں ہے, سرکار نے فرمایا کہ سائل اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے پہلے سوال دہرا دوں. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال مجھ سے کرنے ہیں وہ میں دہرا دوں. تو اس نے کہا سرکار مجھے یہ لطف ہوگا کہ آپ کے سامنے میں دہرا دوں. میں کیا کہہ رہا ہوں, معلوم ہوتا ہے ان کے سامنے بولنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. ان کے سامنے بولنا, ہاں اجازت بولو. تو اس نے سوال کیا, جواب دے دیا, مطمئن ہو گیا. دوسرا سوال کیا, جواب. دوسرا سوال جواب. تیسرا چوتھا جتنے سوالات تھے جب وہ مکمل ہو گئے تو اس نے کہا سرکار اجازت ہے. تو حضور پاک نے فرمایا اے شخص مطمئن ہو گئے. میں کہوں گا مولا آپ بھی تو بیٹھے تھے. جہاں سامنے رسول علیہ السلام ہوں, کوئی معذرت غلطی ہوتی تو فوراً چوکنا واجب ہے رسول کے لیے. جب آپ مطمئن ہیں تو جواب صحیح ہے, ہاں سرکار میں مطمئن ہوں. جب وہ چلا گیا اب مدینے والوں نے کہا مولا نہ اسے مکے میں دیکھا ہے نہ مدینے میں, یہ ہے کون؟ اور بھی فرما رہے یہ ہے عالمین کے رب ولایتی. کیا کہتے ہیں؟ نہ انہیں ہم نے مدینے میں دیکھا ہے نہ انہیں ہم نے مکے میں دیکھا ہے, یہ ہے کون؟ اس سرکار نے فرمایا یہ آنے والا جناب خضر نبی ہے. میں کہوں نا جناب خضر کی خدمت میں, آقا امری حکومت سے, خلقی سے نہیں, امری حکومت سے. جب تمہیں امر ملے تھے جناب موسیٰ کو شاگرد نہیں بنایا تھا, آج انہیں امر سے سوال پوچھ رہا ہے. ان سے پوچھنے کا نبیوں کا سبب یہی ہے کہ یہ عالمین کے رب ولایتی ہیں. عالمین کا ہر مسئلہ ان کے دروازے سے حل ہوگا. یہ بتانے والے ہوتے ہیں, عالمین پوچھنے والے ہوتے ہیں. پروردگار جو حضرات تمنا لے کر حاضر ان فیض المرام فرما, ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اس امام کی ولادت کے صدقے میں, آمد کے صدقے میں ہمارے صغیرہ گناہ معاف کرنا, ظہور کے صدقے میں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اپنے مرحومین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے, تمام